السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے چند سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ سب ایک زباں ہو کر سب کے سب ایک ہی جواب دیں گے، مجھے پکا یقین ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ صحابہ اکرام زیادہ نیک کام کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے یا ہم زیادہ نیک کام کرنے میں رغبت اور شوق رکھتے ہیں، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ صحابہ اکرام کے اندر نیکی کرنے کا مادہ جذبہ زیادہ تھا ہمارے مقابلے میں۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے زیادہ خیرخواہ تھے یا کوئی اور، تو آپ جواب یہی دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیرخواہ ہیں اپنی امت کے لیے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ۔ تو ناظرین، پہلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ صحابہ کے اندر شوق اور رغبت بہت زیادہ تھا، آپ مانتے نا اس بات کو؟ نیک کام کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، بے انتہا۔ مانتے اس بات کو؟ اور اس کی دلیل بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں قیام اللیل کراتے ہیں، 3 دن اللہ کے نبی جب تہجد کی نماز پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، تو صحابہ اکرام تیسرے دن اس قدر جمع ہو جاتے ہیں کہ مسجد تنگ ہو جاتی ہے۔ اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں اور دلیل میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور ادھر شب برات کے تعلق سے فضیلت اس قدر بیان کی جاتی ہے، حالانکہ لیلۃ القدر کے مقابلے میں ضعیف روایت، موضوع روایت اور من گھڑت روایت پیش کر کے شب برات کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ غالباً اس رات سے زیادہ فضیلت کسی اور رات کی بیان ہی نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس قدر فضیلت بیان کرنے کے بعد بھی صحابہ اکرام کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ان کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان شب برات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی چرچا ہی نہیں تھا، چہ جائے کہ اس میں حلوے پکائے جائے، چائے پیا جائے، ہنسی ٹھٹا کیا جائے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جایا جائے، سیٹی بجایا جائے اور تمام طرح کے خرافات کیے جائے، کھانا پکایا جائے اچھے سے اچھا کھانا، اور یہ تصور کیا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ مردے آتے ہیں آج کے رات، اللہ تعالیٰ مردوں کو چھوٹ دے دیتا ہے۔ یہ بالکل کفری شرکی عقیدہ ہے، اور جتنے بھی یہ کام کیے جا رہے ہیں سب بدعت ہے، خرافات ہیں۔ تو ان تمام خرافات کو فروغ دینے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے شب برات کی، اور اس کو زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ اکرام بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ترغیب نہیں دے رہے ہیں جتنی ترغیب دینا چاہیے۔ شب برات کے تعلق، شب قدر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اس رات کے تعلق سے کس قدر ترغیب دی ہے، اور اللہ کے نبی کتنا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام کو پتہ، کتنی ساری حدیثیں اس سلسلے میں۔ لیکن شب برات کے تعلق سے حدیث ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر قبرستان جاتے ہوں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہوں، صحابہ اکرام کرتے ہوں، اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح روایت کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صحیح روایت کیا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم میں سے کوئی شخص روزہ نہ رکھے،
اور ابن ماجہ کی روایت میں اور زیادہ تفصیل ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان فلا تصوموا حتی یجیء رمضان، کہ رمضان کے مہینہ آنے تک جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تم میں سے کوئی بھی شخص روزہ نہ رکھے۔ تو اب 15ویں شعبان کو صرف ایک ہی دن کا روزہ رکھنا یہ سراسر بدعت ہے، گمراہی ہے، ثواب کے بجائے گناہ ملے گا اس کو۔ 3 دن روزہ رکھیے جیسے کہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کا، کون منع کرے گا؟ کس میں ہمت ہے؟ آپ 3 دن کا روزہ رکھیے، لیکن نہیں، ہمیں تو 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو بدعت پر عمل کرنا ہے۔ تو خدا را اللہ کا واسطہ ہٹ دھرمی نہ کیجیے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے، کان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں ہے، انگریزی میں، ہر زبان میں حدیثوں کی کتاب کی تشریحات، ترجمہ موجود ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس طرح سے ہرگز نہ کریں، سنت کے خلاف نہ کریں اور بدعت کو فروغ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خرافات سے اور بدعتوں سے بچائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس سلسلے میں پچھلے سال بھی ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں، کیونکہ شروعات آدمی ایک دم سے کسی کام کو صحیح سے سنبھال نہیں پاتا ہے، تو بولنے میں تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کے لیے قبول فرما لے، ہمیں بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق دے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔